بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش رکھی۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے آج سے 1000 سال پہلے وہ جیسے تھے 1000 سال بعد ویسے۔ کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا، چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی، سانپ جیسے سوراخ بناتا تھا، تو ساری مخلوق ایک لائف سٹائل ہے، ایک پیٹرن ہے۔ وہی آواز تھوڑی کرو سے کدھر کوئی ہے، لیکن انسان کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہر شعبے میں کہاں سے کہاں اس کی پرواز ہے۔ یہ اس کا مزاج ہے، خوب سے خوب کی تلاش۔ اور اس کی انتہا پھر اللہ نے جنت کو بنایا ہے، کیونکہ اس دنیا کو جنت بنانے کا ہمیشہ ہی لوگ زور لگاتے رہے، لیکن اس میں ایک مصیبت ہے کہ نہ یہ بن سکتی ہے، نہ اس کے اندر استعداد ہے، اور بنا بھی لے تو چھوڑ کے مر جانے کا قصہ کیا کرے۔ تو ایک صاحب نے بڑا عالیشان قسم کا بنایا اپنا جیسے، تو میں اس کے ساتھ تھا، تو میں ذرا منہ نیچے کر کے جا رہا آندا مولانا صاحب اتنے بھی ویکھو، میں تو بک پڑھو پیاں دی تھے ویٹ چھڈے، مطلب بہت پیسہ ہے، تسی ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ پھر میرے بولنے سے پہلے خود ہی بولا کہ مصیبت ہے کہ مر جاؤنا ہے، چھڑ جاؤنا ہے، اور خود ہی اس نے انالیسس بھی کر لی کہ اتنے تو ویکھو میں کی بنایا، تو تھوڑی دیر بعد خود ہی کہتا ہے مصیبت ہے چھڑ کے مر جاؤنا۔ اب اس کا علاج کوئی نہیں آپ کے پاس، تو گزرگاہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے گزرگاہ کو بھی بہت خوبصورت بنایا۔ ان پھولوں کی کیا ضرورت تھی؟ بلبل کے نغموں کی کیا ضرورت تھی؟ کوئل کی کوک کیا ضرورت تھی؟ مور کے ناچ کی کیا ضرورت تھی؟ چشموں سے نکلتا ہوا پانی، آبشاروں سے گرتی ہوئی خوبصورت صدا آواز، یہ کیوں؟ گزرگاہ ہے۔ کبھی ہم نے ایئرپورٹ پہ سوچا کہ یہاں بیڈ روم ہو میرا؟ کیوں؟ چاہے آپ فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں چاہے اکانومی کے، گھنٹے 2 گھنٹے دی گل ٹپ جانا ہے، تو لہذا اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی ایسا ہی ٹرانزٹ ہاؤس بنا دیتا، 2 پھٹے رکھ دینا، 2 اٹاں لا دینا، تو چلو ٹر جاؤنا، پھر کیڑی گل۔ اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے دنیا بہت پھرنے کو دی اور موقع ملا، بہت زیادہ سفر کا موقع ملا، اور ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ نے پہنچایا کہ بس اللہ کے خالق ہونے کا دل پکار اٹھا، بلا وہو الخلاق العلیم۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے۔ تفسیریں پڑھیں، اب بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت موقع ملتا رہتا ہے، لیکن اس آیت کو میں کتاب تفسیر سے نہیں سمجھا، سفر سے سمجھا ہوں کہ کیا ہے زبردست پیدا کرنے والا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہے زبردست پیدا کرنے والا۔ واللہ اس کی مخلوق دیکھ کے ہمالیہ پہاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جا رہے تھے بنگلہ دیش، تو پی آئی اے کی ایک سروس تھی وایا کھٹمنڈو، کہ جب وہ وہاں جہاز کریش ہوا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، تو وہ سارے مسافر اتر گئے، ٹورسٹ سے کراچی سے سوار ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ہم اوپر اڑے ہیں تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج سب جہاز کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ پہاڑ کا پورا سلسلہ بادلوں سے خالی ہے، اور ایسا پورے سال میں 10-12 دن ہوتا ہے، وہ بھی مختلف، اکٹھے 10-12 دن، کبھی آج کبھی مہینے بعد، تو کہا آج آپ سب اس کو دیکھ سکتے۔ میں بیٹھا تھا رائٹ سائڈ، وہ آ رہا تھا لیفٹ پر، تو
میں نے دوڑ لگائی. اس نے اعلان کیا تھا انگریزی میں. میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے تھے, ہماری پوری جماعت تھی. وہ کہتا کی ہوئے میں کہا آ جا تینوں بھی کہا. وہ سمجھا نہیں بھی اعلان کیا ہو. میں کہا آ جا. اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا میں ایسے ہوا ایسے, اور میں گم ہو گیا, میرے سانس رک گئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر. اسی کتنی باری اللہ اکبر آنے ہیں, لیکن جو میں نے وہ اللہ اکبر کہا تھا وہ زندگی میں آج تک ایسا اللہ اکبر میری زبان سے نہیں نکلا. اللہ اکبر. یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا سلسلہ تھا نا سب خالی تھا. سورج چمک رہا تھا اور وہ ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی آسمان سے بات کر رہی تھی, اور میں اللہ اکبر. اس دن میرے زبان نے اللہ اکبر نہیں کہا, میرے دل نے اللہ اکبر کہا. کیا طاقتور تیری ذات میرے مولا. لکیل اوڑائی بنا من دی. اگر گزر گائی تھی, نہیں میرے بندہ حسن پرست ہے, خوبصورتی کا دیوانہ ہے, اس کے پیچھے بھاگتا ہے. بنا دیو ویکھی رکھیں گے. زندگی کیسے خوبصورت گزاروں کہ میرا من بھی خوبصورت بنے, میرے اندر خوشی ہو. 100 بار چمن مہکا, 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی. تو کیا فائدہ اس 100 بار چمن کے مہکنے کے اگر میرا ہی دل ویران اور اداس ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو, دل ہی مصیبت خانہ بجھا پڑا ہو. تو بڑے گھر چھوٹے گھر کیا معنی رکھتے ہیں, بڑا کاروبار چھوٹا کاروبار کیا معنی رکھتے ہیں. یہ علم کہ میری زندگی خوبصورت ہو, یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور اعلان کیا کہ اگر زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو تو بس پھر میرے نبی کے در پہ جھکنا پڑے گا, اور کہیں سے نہیں ملے گی. یہ علم بھی یہاں سے ملے گا, یہ سرمایہ بھی یہاں سے ملے گا, اور یہ طریقہ بھی یہاں سے ملے گا, راستہ بھی یہاں سے ملے گا, باقی سارا اندھیرا ہے. لقد, یوں میں نے آیت پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اگر تم اپنی زندگی کو حسین دیکھنا چاہتے ہو, خوبصورت بنانا چاہتے ہو, میرے نبی کا طریقہ اپناؤ, کہ اس کے اندر دل کی زندگی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ دل جو زندہ رہتا ہے وہ ان کپڑوں سے نہیں, ان کھانوں سے نہیں, اس کی زندگی کا راستہ میرے نبی لے کر آئے.